السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ شیطان کو موت کیسے آئی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس جو ذی روح ہے اس کو موت آئے گی، ہر ایک نے موت کا ذائقہ جو ہے وہ چکھنا ہے۔ ان دنیا کے اندر جو بھی چیز بنتی ہے، جیسے عام طور پر ہم کوئی چیز کو خود بنا لیتے ہیں، کسی چیز کو تیار کرتے ہیں، آخر ایک وقت ایسا ہوتا ہے اس کی میعاد ہوتی ہے، وہ بھی اپنی میعاد کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، ضائع اور بیکار ہو جاتی ہے۔ سیم اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری کائنات کو پیدا کیا، آسمان زمین، اور اس آسمان کے اندر بے تحاشا مخلوقات اور زمین کے اندر بے تحاشا مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب جتنی بھی چیزیں ہیں آخر ایک وقت ایسا ہے کہ ان کی ایک میعاد ہے، ایک وقت ہے، اس وقت کے ساتھ ان چیزوں نے بھی دنیا سے ختم ہو جانا ہے، انہوں نے چلے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا، انسانیت کو پیدا کیا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا، ہر ایک کو آخر ایک وقت ایسا آئے گا اس کو موت کا جو ہے وہ ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن بات جو اصل سوچنے کی ہے، جو فکر کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ذرا یہ سوچے کہ انسان کو زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اور یہ زندگی انسان کی کیسے تیزی سے گزر رہی ہے، تو کیا اس زندگی کو دینے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یعنی انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور جنات کی زندگی کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادات کے لیے ہمیں پیدا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو بعد میں میرے پاس لوگ میرے بندے آئیں گے، میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں وہ کتنے اچھے اعمال کر کے آتے ہیں۔ چونکہ یہ دنیا جہاں پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ زندگی اور یہ دنیا جو ہے یہ ہمارے کام کرنے کی زندگی ہے، ہمیں کام کرنے کے لیے یہاں پر بھیجا، عمل صالحہ کو جمع کرنے کے لیے بھیجا۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر، اس عالم کو چھوڑ کر دوسرے عالم میں جائیں گے، وہاں پر ہمارے عمل نہیں ہوں گے، وہاں پر ہمارے اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، وہاں پر ہمیں جزا اور سزا ملے گی۔ جو ہم اس دنیا میں کریں گے، جیسے ہمارے کام ہوں گے، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے، اس کے حساب سے ہمارے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ آخر ایک وقت ایسا آئے گا، ہر کسی نے دنیا سے ختم ہو جانا ہے، چلے جانا ہے، خواہ وہ ہزاروں سال زندگی جی لے یا چند لمحے جی لے یا چند سال جی لے، آخر ایک وقت ایسا ہے وہ زندگی اس کی ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان ابلیس کو بھی پیدا کیا۔ اس شیطان ابلیس کو بھی موت ایک نہ ایک دن جو ہے وہ ضرور آئے گا۔ جیسے انسان کو بھی موت آ رہی ہے، جنات بھی دنیا سے ختم ہو رہے ہیں، اسی طرح سے جنات نے بھی چلے جانا ہے اور انسان نے بھی چلے جانا ہے، اور ان کے جزا اور سزا ان کو دی جائے گی ان کے اعمال کے بلبوتے پر۔ لیکن شیطان کے اعمال کی کوئی جزا سزا نہیں، اس کو سیدھی سیدھی سزا ہی ہے، چونکہ شیطان کے اعمال کے اندر کوئی اچھا کام نہیں ہے، اس کے اعمال کے اندر برائیاں ہی برائیاں۔ کیوں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جو شیطان کی پیروی کرتا ہے، شیطان کو، اس کے پیروکار کو ہم جہنم کے اندر ڈال دیں گے، اس کی سزا بھی جہنم، اور جو اس کا پیروکار ہوگا اس کی سزا بھی جہنم۔ جیسے انسان گناہ کرتا ہے، انسان اسلام سے دور ہو جاتا ہے، تو گویا کہ ہر برائی کا جو مرکز اور منبع جو ہے وہ شیطان کی حرکات ہے، شیطان کے پیچھے چلنے والی بات ہے۔ تو اس طرح سے جو شیطان کا پیروکار ہوا، جو شیطان کو اپنا مانے گا، گویا کہ شیطان بھی جہنم میں اور اس کے ماننے والا بھی جہنم میں۔ تو یہ شیطان کے لیے کوئی جزا سزا الگ دو چیزیں نہیں ہیں، اس کے لیے صرف اور صرف سزا ہی ہے۔ جو اس نے کیا، اس نے کیا کیا، اس نے ہمیشہ برا کام کیا اور اس نے ہمیشہ لوگوں کو ورگلایا، اور جو اس کے پیچھے چلے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ بات تو کلیئر ہے۔ اب آگے بات دوسری کہ شیطان کو موت کیسے آئے گی، کس طرح سے موت آئے گی؟ دیکھیں اس کی تو کوئی وضاحت ہمیں احادیث سے میرے علم میں نہیں ہے، کوئی اس طرح کی وضاحت نہیں ملتی کہ شیطان کو کیسے موت آئے گی۔ البتہ ایک بات تو یہ ضرور ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر واضح طور پر فرما دیا کل من علیہا فان، جتنی چیزیں بھی میں نے بنائی ہیں وہ ساری کی ساری فنا ہو جائیں گی، ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ جب قیامت کا دن ہوگا، حضرت اسرافیل علیہ السلام
سر پھونکیں گے تو اس کے ساتھ ہی ساری کی ساری دنیا، جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہاڑ جو ہے کتنے بلند و بالا پہاڑ ہوں گے، اس آواز کے خوف سے وہ پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح جو ہے وہ اڑتے پھریں گے۔ یہ سورج اور چاند ختم ہو جائیں گے، یہ آسمان ختم ہو جائے گا، زمین ختم ہو جائے گی، پانی خشک ہو جائے گا، درخت حجر شجر ہر چیز ختم ہو جائے گی، انسانیت ساری ختم ہو جائے گی۔ تو یہ شیطان بھی اسی زمرے میں آتا ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ جب ہر چیز فنا ہو گئی تو گویا کہ شیطان بھی اس کے اندر ہی فنا ہو جائے گا، کیونکہ جب انسان کے لیے قیامت آئے گی تو وہ قیامت صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی، شیطانوں کے لیے بھی، ساری کی ساری کائنات کے لیے۔ تو اس طرح سے شیطان کا کوئی الگ طریقہ نہیں ہے جس طرح اس کو موت آئے گی، کوئی الگ طریقے سے موت آ جائے گی، انسان شیطان کو ایسے موت آئے گی یا ایسا ہو جائے گا، احادیث سے کوئی اس طرح کی وضاحت نہیں ملتی، بلکہ قرآن کی یہ آیت اس طرف لے کے جاتی ہے ہمیں، یہ ہمارے پاس دلیل ہے کل من علیہا فان کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، کیونکہ شیطان بھی پیدا ہوا، شیطان بھی بنا ہوا ہے، یہ بھی فنا ہو جائے گا، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو گویا کہ جب قیامت آ جائے گی پھر انسان کے ساتھ جو ہے اس کے اعمال جو ہے اس کی جزا اور سزا کے فیصلے کیے جائیں گے۔ تو اس کے بعد نہ جہنم میں کسی کو موت ہے، جنت میں کسی کو موت ہے۔ نہ جہنم کے بارے میں تو اللہ نے واضح فرمایا کہ جہنم کے اندر جو موت ہے، موت تو ہے ہی نہیں، اور جو زندگی ہے وہ زندگی بھی نہیں ہے، یعنی نہ انسان جینے کے قابل نہ انسان مرنے کے قابل۔ تو جنت کے اندر زندگی ہی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی، اس سے پرہیز کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام۔